يا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا، انہیں مشرک اور کافر کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کیا، مان لیا، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ وہ جماعت ہے جو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کرتی ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ جاننے ایمانیات کی باتیں، توحید، رسالت، قیامت، آخرت، کتابیں اور شریعت کے دیگر احکام، اسی طرح ایک صاحب ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے علم ہونا چاہیے صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم صحیح طور پر دین سے واقف ہو نہیں سکتے جب تک کہ صحابہ بیچ میں نہ ہوں۔ رسول اللہ کی نماز وہ ہمیں صحابہ سے معلوم ہوتی ہے، رسول اللہ کا حج وہ صحابہ نے بتلایا، رسول اللہ نے زکوٰۃ کے احکام کیا بتلائے وہ صحابہ کے ذریعے۔ پورا دین جو ہمیں ملتا ہے وہ صحابہ کے ذریعے ملتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کے لیے لازم ہے اسے پتہ ہو میرے والد کا کیا نام ہے، میری ماں کا کیا نام ہے، میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کا کیا نام ہے، میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کا کیا نام ہے، میں جس صوبے میں رہتا ہوں اس صوبے کا کیا نام ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں اسے پتہ ہوگا تو وہ اس کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے جا سکتے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا تھا سب سے پہلے وہ کون تھے؟ مسلمانوں کے خلفاء کون سے ہیں؟ آج بدقسمتی سے ہمارے میٹرک پاس، بی اے پاس بچوں کو نہیں پتہ۔ چند دن پہلے میرے پاس میٹرک کے امتحان دینے کے بعد بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے،
چھوٹا چھوٹا کورس میں پڑھاتا رہتا ہوں. وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا یار بتاؤ ہمارے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ ایک کو پتہ تھا ایک کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے پوچھا چوتھے خلیفہ کا کیا نام؟ پتہ ہی نہیں. اندازہ فرما لیجیے مسلمانوں کے بچے ہیں، اور وہ بچے جو جنہوں نے ایک بندے کی ریکویسٹ کو قبول کیا. میں نے ان کو کہا پڑھنے کے لیے آیا کرو 1 گھنٹہ، تو وہ آ گئے. اچھے بچے ہیں نا. یہ حالت ہے. اور جب قوموں کی یاد رکھنا، وہ قومیں جو اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہیں نا، وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی بلکہ وہ تباہی کی طرف جاتی ہیں. اس لیے کہ بندہ کوئی مشن بناتا ہے نا تو کسی کو دیکھ کے بناتا ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے بڑے کیسے تھے تو میں اپنی زندگی کا کیا مقصد بناؤں گا؟ اور جب مجھے پتہ ہوگا میرے بڑے ایسے تھے تو پھر میں اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤں گا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو. وہ نہ دیکھ سکے نبی نہ ہونے کی وجہ سے. عبداللہ بن ام مکتوم آپ نے دیکھا ہو یا اس نے دیکھا ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہتے ہیں. جس کو یہ کیفیت حاصل ہے اس نے اپنی دنیا کی زندگی جس طرح بھی بسر کی ہو، کسی بھی شخص کو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک بات. دوسری، آپ کو قرآن کی آیتوں سے عرض کرتا ہوں، صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں. صحابہ وہ ہیں جن کی ہجرت قرآن نے بیان کی ہے. صحابہ وہ ہیں جن کے جہاد کو قرآن نے بیان کیا ہے. صحابہ وہ ہیں جن کی کامیابیوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے. صحابہ وہ ہیں جن کے مزاج کو قرآن نے بیان کیا ہے. مزاج بھی قرآن نے بیان کیا ہے. کسی مصنف نے، کسی مورخ نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے نہ بیان کرنے کی ضرورت پڑی اور نہ صحابہ کسی مورخ و محدث و مفسر و مصنف کے محتاج ہیں. قرآن پاک نے جب صحابہ کا ذکر کیا، ایمان کا ذکر کیا، تو سورہ انفال میں اللہ جل شانہ عما نوالہ صحابہ کے ایمان کا جب تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ جل شانہ عما نوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں. سورہ انفال ہے، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. آپ سے کوئی پوچھے صحابی کون ہے، علی کون ہے، معاویہ کون ہے، ابو سفیان کون ہے، ابو بکر کون ہے، عمر فاروق کون ہے، عبد الرحمن بن عوف کون ہے، عبیدہ بن جراح کون ہے، کوئی ضرورت نہیں تاریخ میں جانے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی اور جانب جانے کی. اس کو پڑھ کے سنانا. ابو بکر یہ ہے، عمر یہ ہے، عثمان یہ ہے. وہ کون ہے؟ ابو بکر کی تعریف ہو رہی ہے، عثمان کی تعریف ہو رہی ہے، علی کی تعریف ہو رہی ہے. والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا ان مجاہدین کو، ان مہاجرین کو. ونصروا، اور ان کی مدد کی. اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے میں مہاجرین سارے ذکر کر دیے، انصار سارے ذکر کر دیے. جب سب کا ذکر کیا تو آگے اللہ نے کہا، اللہ نے آگے کہا او محدثین تمہیں ضرورت نہیں ہے تم صحابہ کے اوپر ڈسکس کرو، او مفسرو تمہیں ضرورت نہیں ہے تم صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرو، او مورخو تمہیں تو اجازت نہیں دی جاتی کہ اپنے قلم سے کچھ لکھو. میں اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. علی ہے تو پکا مومن، معاویہ ہے تو پکا مومن، ابو سفیان ہے تو پکا مومن، حسین ہے تو پکا مومن.
اب عبداللہ ہے تو پکا مومن. اولئک هم المؤمنون حقا, جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ مومن نہیں ہے. سمجھ لگ رہی ہے جی؟ آج ہمارے ملک میں کچھ لوگ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں. وہ مومن کہلواتے ہیں لیکن صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں. وہ مومن کہلواتے ہیں, صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں. میرے بھائی مجھے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے قرآن کی آیت کا منکر ہے. قرآن کی آیت کا جو منکر ہے فتویٰ آپ لگاؤ. قرآن کی ایک آیت کا منکر کیا ہے؟ قرآن کی مخالفت کر کے امت کو ساتھ ملانا, امت کو ساتھ ملانا نہیں ہے. اگر امت کو ساتھ ملانے کا تیرا طریقہ اختیار کیا جائے اس کا مطلب ہے میرے نبی کا طریقہ غلط تھا. یاد رکھنا, یاد رکھنا, جو شخص یہ کہے مجھے فلانے بھی سنتے ہیں, مجھے فلانے بھی سنتے ہیں, مجھے فلانے بھی پسند کرتے ہیں, مجھے فلانے بھی پسند کرتے ہیں, وہ رائے راست سے ہٹا ہوا ہے. اس لیے کہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ ہے, قرآن ہے, آمنہ کا لال ہے, جبریل لے کے آیا ہے اور پڑھا جا رہا ہے. اور پڑھنے والا راگ لگا کے نہیں پڑھ رہا, پڑھنے والا تصنع تکلف کے ساتھ نہیں پڑھ رہا, پڑھنے والا دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہا جاتا ہے آپ کا شکریہ, نہیں, اوجڑی پکڑی جاتی ہے اور اوپر ڈال دی جاتی ہے, گند اوپر ڈال دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, یہ بدقسمتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج غیر تو غیر رہے, اپنے بھی صحابہ کے بارے میں نہیں جانتے, اپنے بھی صحابہ کے بارے میں نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم. وہ صحابہ وہ ہستی ہیں جن کے اللہ نے پچھلے سارے معاف کر دیے اور آگے ان کے لیے عزت کی روزی ہے. کیا بتا دیا مغفرت کے ساتھ؟ جب میں اللہ نے ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیا, تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے علی سچا تھا یا معاویہ سچا تھا؟ تمہیں لب کشائی کی اجازت کس نے دے دی؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم. وہ دونوں بھائی بھائی تھے, ان کا جو معاملہ ہوا وہ ایسا نہیں ہے جو تاریخ نے بیان کر دیا ہے. یہ سارا گند جو جتنا بھیانک ذکر کیا جاتا ہے سارا تاریخ کا گند ہے. ہم تو قرآن کے برقوں میں دیکھیں گے. قرآن کہتا ہے مغفرت ہے, اور یاد رکھنا بخشش اس کے لیے ہوتی ہے جن کے سینے صاف ہوتے ہیں, جن کے سینوں میں کوڑ ہو, جن کے سینوں میں بغض ہو, ان کے لیے بخشش نہیں ہوتی. جو یہ کہے علی کے سینے میں معاویہ کے لیے بغض تھا, معاویہ کے سینے میں علی کے لیے بغض تھا, خدا کی قسم وہ عظمت علی بیان نہیں کر رہا, وہ عظمت معاویہ نہیں بیان کر رہا, وہ دفاع علی نہیں کر رہا, وہ دفاع معاویہ نہیں کر رہا. وہ خدا کی قسم حقیقت میں اللہ کے علم کو ناقص کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ بخشش کا اعلان کر رہا ہے, اور بخشش اس کے لیے ہے جس کا سینہ پاک ہو جائے, تھوڑی بہت رنج شکری ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, لیکن سینہ پاک ہو تو بخشش ہوتی ہے. جو یہ کہتے ہیں ان کے سینوں میں بغض تھا, بغض لے کر دنیا سے چلے گئے, وہ علی معاویہ کا دشمن نہیں ہے, وہ رب کا دشمن ہے, رب کے قرآن کا دشمن ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ کہتے ہیں, اللہ کا علم کامل ہے. اللہ نے کہا ہے مغفرت, تو مغفرت ان کے لیے ہے جن کے سینے صاف ہو جائیں, جن کے سینے. ورزق کریم, اور عزت کی روزی, اشارہ ہے جنت کی طرف. جنت میں بغض رکھنے والا جائے گا؟ جنت میں نافرمان جائے گا؟ یاد رکھنا اللہ رب العزت نے جب جنت میں بھیجنا ہے نا, بغض نکال کے بھیجنا ہے یا بغض کی سزا دے کے بھیجنا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بغض کے سمیت جنت میں کوئی نہیں جانا. قرآن پاک نے 14ویں پارے میں ذکر کیا ہے, ہم سینوں سے غل کینہ نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. سمجھ؟ اور اللہ نے جن کے لیے اعلان کر دیا کہ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے, دنیا میں اعلان کر دیا کہ ان کے لیے جنت ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے دنیا سے جب ان کو بھیجا, جب ان کے دلوں سے جو غصے تھے ختم ہو گئے تھے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے غالباً 20. الذین آمنوا وہاجروا
وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جس کے لیے پاکستانی ریاست کامیابی کا اعلان کرے اس کو کوئی ناکام کہہ سکتا ہے؟ اور جس کے لیے اللہ اعلان کرے یہ کامیاب ہے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ. مجھے بتاؤ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی ہے؟ میں نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ یہ قرآن پاک سب سے پہلے کن کا ذکر کر رہا ہے؟ کس نے کی ہے ہجرت سب سے پہلے؟ صحابہ نے. سب سے پہلے جہاد کس نے کیا؟ صحابہ نے. سب سے پہلے مال کس نے لٹائے؟ صحابہ نے. جب ایمان سب سے پہلے کون لائے؟ جب ایمان سب سے پہلے صحابہ لائے. ہجرت سب سے پہلے صحابہ نے کی. جہاد سب سے پہلے صحابہ نے کیے. تو پھر اگلی آیت وہ بھی صحابہ کے لیے ہے. اللہ کہتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ کے ہاں ان کے بڑے مرتبے ہیں. اللہ کے ہاں ان کے بڑے مرتبے ہیں. اولئک هم الفائزون. یہی لوگ کامیاب ہیں. جب اللہ صحابہ کو کامیاب کہہ دے، بزدل آدمی کامیاب ہوتا ہے؟ بزدل آدمی کامیاب ہوتا ہے؟ جواب مل گیا جن لوگوں کو پتہ ہے. صحابہ بزدل نہیں تھے، صحابہ ڈرپوک نہیں تھے، صحابہ نڈر اور مجاہد تھے. وقت ہو چکا ہے، میں صرف آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. صحابہ کا مضمون چلے گا. 313 آیتوں میں اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کا ذکر کیا ہے. یہ آج ہماری امت کی جو حالت ہوئی ہے نا، جو ہماری تباہی اور بربادی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم میں سے کسی جوان نے کسی صحابی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. سوچا بھی ہے میرے سمیت کسی نے سوچا ہے؟ کسی باپ نے کہا ہو میرے 4 بیٹے ہیں، میں اپنے اس بیٹے کو فلانے صحابی کے نقش قدم پہ چلاؤں گا، اس بیٹے کو فلانے صحابی. کوئی آیا دماغ میں؟ کبھی آیا؟ کامیاب تو وہ ہیں، ہم نے بنایا ہی نہیں ذہن. ہم مولویوں نے نہیں ذہن بنایا. آپ کے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہم نے بھی ذہن نہیں بنایا. میرے بھائیو ذہن بناؤ. ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلائیں گے. کامیابی ملے گی تب. اللہ نے اعلان کر دیا کامیابی لینی ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. ایمان کی سلامتی چاہیے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. عمل قبول کروانے ہیں تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. نیت کرو آج کے بعد ذہن بناؤ میں اپنے اس بچے کو فلانے صحابی کے طریقے پہ چلاؤں گا. اس کی تاریخ پڑھو، اس کے طریقے پہ چلاؤ. میں اپنے اس بچے کو فلانے صحابی کے طرز پہ چلاؤں گا. نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ. خود بھی نیت کرتے ہیں ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اب اگلی جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، میں ذمہ داری سمجھتا ہوں، اپنی فریضہ سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کر دوں. میری اس بات کو خدا کے لیے غلط مطلب نہ لیجئے گا. میں نہ پی ٹی آئی کا مخالف ہوں، نہ نون لیگ کا حامی ہوں، نہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں. اب یہاں تک تو آپ کو تسلی ہوگی. اب آپ کا ذہن جا رہا ہوگا یہ شاید مولویوں کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. جو میرے پرانے جانتے ہیں میں انہاں دا چوکھا مخالف ہوں. میرا موقف یہ ہے آب زمزم بھی گٹر میں چلا جائے وہ بھی پاک نہیں رہتا. آپ کا ذہن کیا ہے؟ آب زمزم گٹر میں چلا جائے تو پاک رہتا ہے؟ نہیں رہتا، نہیں رہتا. یہ جمہوریت کفر ہے. اس میں مفتی محمود چلا جائے، فضل الرحمان چلا جائے، شیخ طیب طاہری چلا جائے، غلام اللہ خان چلا جائے، امام احمد رضا خان چلا جائے، عبد الغنی جاجروی چلا جائے، کوئی بھی چلا جائے، یہ گٹر ہے. اس میں جو بھی چلا جائے گا وہ پاک. سمجھ لگ گئی ہے؟ اب واضح ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ جمعیت علماء اسلام سین کا ہوں، نہ فے کا ہوں، نہ الف کا ہوں. میرا تعلق خالصتاً اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ ہے، جس کا مشن ہے اللہ کی توحید کو اس طرح بیان کرو کہ جس طرح قرآن میں بیان ہوئی ہے، نبی کی سنت کو اس طرح بیان کرو جس طرح قرآن میں بیان ہوئی ہے، صحابہ کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرو، اللہ کے سارے نیک بندے ولیوں کا احترام کرو اور ساری انسانیت کو ادب دو، ساری انسانیت کو احترام دو. یہ ہمارا مشن ہے. میرے بھائیوں اب سمجھ گئے؟ اگلی بات بدقسمتی کہہ لیجئے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے اپنا بیان کیا ہے. اس بیان میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے
کہ صحابہ بدر میں 313 اس لیے تھے وہ ڈرتے تھے. صحابہ بدر میں 313 اس لیے تھے وہ ڈرتے تھے. میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو قرآن کی آیتیں بتاتا. صحابہ ڈرپوک نہیں تھے. صحابہ تو اس وقت ڈرتے نہیں تھے جب 2 تھے 4 تھے. سمجھ لگ رہی ہے جی؟ صحابہ ڈرپوک نہیں تھے. صحابہ بہادر تھے. صحابہ ڈرپوک نہیں تھے. میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ جس مرضی جماعت کے رہو لیکن جو غلط بات ہو نا اس کی حمایت نہ کرنا, ایمان کھو جاؤ گے. غلط بات نہ, کیونکہ ہر لڑکے کے پاس آج نا ٹچ موبائل ہے اور ہر ایک جو ہے نا وہ کمنٹس لکھ رہا ہے. میں احتیاطاً میں آپ کی محبت میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے اس کی دفاع میں نہ شروع ہو جانا. یہ دعا مانگو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پڑھا لکھا انسان عطا فرما دے. میں آپ کو اس بات کے 2 نقصان عرض کر رہا ہوں. پہلا نقصان, اگر تو اس نے بغض صحابہ سے کہا گیا, بغض صحابہ سے کہا تو گیا, لا علمی میں کہا, بغض نہیں ہے لا علمی میں کہا, انگریزی پڑھی ہے آکسفورڈ میں پڑھا بیچارہ, اسے پتہ نہیں ہے, اس نے جموں سے نکل گیا, کسی نے اس کو بتایا کہ دلیل انج دیں, انہیں دے ماری. ٹھیک ہے جی, کیونکہ نال والے بندے بھی تو وہی سن نا جڑے تقریر سکھاندے نے. اب جہالت ہے. اب ذرا اس کے نقصان آپ کو بتاؤں کیا ہوں گے. یہ تقریر پوری دنیا میں دیکھی ہوگی, یہودیوں اور عیسائیوں نے دیکھی ہوگی کہ نہیں دیکھی ہوگی؟ ہیں, مسلمانوں نے بھی دیکھی ہوگی, یہودیوں نے دیکھی ہوگی, عیسائیوں نے دیکھی ہوگی, ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے دیکھی ہوگی. آج تک 1400 سالہ تاریخ میں جو میرے پاس دستیاب علم ہے, میں نے یہ نہیں پڑھا کہ بدر کی لڑائی میں صحابہ کی بزدلی کا تذکرہ ہے. بدر کی لڑائی تو صحابہ کے ایمان اور شجاعت کی گواہیاں دیتی ہے. یہ 1400 سالہ تاریخ میں پہلا بندہ ہوا ہے جس نے یہ کہا کہ بدر کی لڑائی میں اس لیے نہیں گئے تھے بزدل تھے. یہ پہلا تاریخ میں بندہ ہوا ہے. میرے بھائیوں, اگر یہ وہ عیسائی اور یہودی اسکالر لوگ سنیں گے نا یہ جملے, یقین فرماؤ وہ پتہ کیا کہیں گے, انہاں نوں مارن دی لوڑ نہیں, انہاں نے اپنا وزیر اعظم کینوں بنایا ہے جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں. یقین فرماؤ مسلمان ہم تو پٹ رہے ہیں نا, ہم تو رو رہے ہیں کہ بے ادبی ہوگی صحابہ کی. وہ ہنس رہے ہیں کہ ایسا پڑھا لکھا آدمی انہوں نے بٹھا دیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا, جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ بدر کی لڑائی میں تو بچے ایڑیاں اونچیاں کر کر کے جانے کے لیے تیار ہیں. بدر کی لڑائی میں تو صحابہ نے آپس میں بچوں نے کشتیاں کی ہیں, ایک کہتا ہے میں نے جانا ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے جانا ہے. جس کا قد تھا بڑا, آپ نے کہا تجھے لے جاتے ہیں. چھوٹے قد والا کہتا ہے یا رسول اللہ طاقتور میں ہوں, آپ نے کہا چل کشتی کر لو. جب کشتی کی ہے اور جو چھوٹا تھا اس نے کہا تو سلیکٹ ہو گئے ہیں, ہار جا میں جیت جاؤں گا, میں بھی سلیکشنوں میں آ جاؤں گا. سمجھ لگ رہی ہے؟ ایک بیٹا ماں کا وہ بھی قربان کیا بدر میں, ایک بیٹا ماں کا تھا قربان کیا بدر میں. سمجھ لگی ہے جی؟ تو اس لیے بدقسمتی ہے. تو یہ جملے اس لیے خدا کے لیے ڈیفینڈ نہ کیجئے گا اس کا, اور اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ خیر بھیجے. اور خیر تب بھی آنی جب ہمارے اندر سے خیر نکلے گی, ہمارے اندر سے خیر نکلے گی تو خیر آئے گی, وگرنہ نہیں آئے گی. دوسری بات, ایک جملہ انہوں نے یہ بولا, احد میں مسلمان لوٹ مار میں شریک ہوئے, لوٹ مار میں شریک ہوئے. صحابہ کے لیے جملہ جہالت کی انتہا ہے. آپ لوٹ مار کس کو کہتے ہیں؟ لوٹ مار یہ انتہائی بیہودہ لفظ ہے, اور یہ بولا جاتا ہے جو بدتمیز قسم کا انسان ہو, جس کے دل میں کسی کی عزت نہ ہو. وہ جہاد کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے وہ لوٹ مار نہیں ہوتی, وہ مال غنیمت ہوتا ہے, اور وہ کائنات کا سب سے پکیزہ مال ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ نے اپنے نبی کو لوٹ مار کا مال دینا تھا, پکیزہ مال دینا تھا. ہاں, اللہ نے اعلان کیا قرآن میں, لوگوں سن لو, یہ مال غنیمت جو ہے اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے.
اللہ نے اپنے لیے مال لوٹ مار کا حاصل کرنا تھا اور اپنے رسول کے لیے لوٹ مار کا مال لینا تھا. اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے یہ مال غنیمت ہے, لوٹ مار نہیں تھی. اور وہ ایک جملہ بولا ہے, صحابہ نے نافرمانی کی, وہ نافرمانی نہیں تھی, وہ اجتہادی خطا تھی. وہ اجتہادی خطا تھی, نافرمانی نہیں تھی. نافرمانی ہوتی ہے قصدن جان بوجھ کر اگلے دی ضد نہ اگلے دی گل نہ مننا, انہوں نافرمانی آندے نے. انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی, وہ مطلب نہیں سمجھ سکے تھے. 50 آدمی سے 40 نے مطلب کچھ اور سمجھا تھا, 10 نے مطلب کچھ اور سمجھا تھا. انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ ساری بدتمیزی کیوں ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا, دین نہیں پڑھایا, صحابہ کے بارے میں بتلایا نہیں ہے, اس لیے اس طرح کے جملے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے, ان کو معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان جملوں کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی کے فیصلے ہونے تھے, ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی, سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ کی اللہ محبت نصیب فرما دے. صحابہ کی عظمت اور شان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ بھی عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.